جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے۔ اس وقت معاملہ بڑی ہی ایک حساس نوعیت کی طرف جا چکا ہے آسیہ ملعونہ کے حوالے سے۔ اچھا، میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں جو بات آپ سے کروں گا اس سے پہلے میں آسیہ کا ایک اوورآل کیس، کہ اس کا اوورآل کیس کیا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہ آسیہ کا کیس جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جون 2009 میں آسیہ اور کچھ مسلمان عورتوں کا جو ہے وہ مباحثہ ہوا۔ اس مباحثے کے نتیجے میں آسیہ نے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر دی۔ پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور نومبر 2010 کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ شیخو پورہ نے اس کو سزائے موت سنا دی۔ ٹھیک ہے، معاملہ ہو گیا۔ اب اس کا شوہر جو تھا اسحاق مسیح، اس نے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو چیلنج کیا۔ اچھا، اس کیس کے اندر جو ہے وہ سلمان تاثیر جو تھا وہ خود انوالو ہوا اور اس نے بہت حد تک کوشش کی کہ اس کے اوپر جو سزا کا حکم لگ گیا ہے وہ ختم ہو جائے، اور باقاعدہ اس وقت یہ زرداری صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی اس کی معافی کے حوالے سے۔ اچھا، پھر ایک عاشق رسول اور ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے وہ اس کا ان کے سلمان تاثیر کا سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے جو ہے ان کو قتل کر دیا 2011 کے اندر۔ ٹھیک ہے، 2011 میں یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو اپیل دائر کی گئی تھی اس اپیل کو بھی جو ہے مسترد کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، ہوا کیا، 20 نومبر 2014 میں صدر پاکستان سے جو ہے معافی کی اپیل کی گئی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اور جو ہے معاملے کو ختم کیا جائے۔ اچھا، 24 نومبر 2014 کو اسحاق نے کیا کیا، اسحاق نے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جو ہے وہ 2014 کے اندر، اور 22 جولائی 2015 میں سپریم کورٹ نے کیا کیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں آتا سزائے موت نہیں مسترد ہے، سزائے موت کے حکم پر عمل نہیں ہوگا اپیلوں کے فیصلے آنے تک۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، پھر جناب یہ ہوا کہ 26 اپریل 2017 کو چیف جسٹس صاحب، جسٹس جو ہے ثاقب نثار صاحب نے اپیل کی درخواست ہی منسوخ کر دی، اور 31 اکتوبر 2018 کا دن آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اس کو ایک باعزت رہائی مل گئی، اور صرف رہائی نہیں ملی، آپ اس بات کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اس کا ایک ہی دن کے اندر جو ہے پاسپورٹ بن گیا، اور اس کو باقاعدہ باہر لے جانے کی زبردست طریقے سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ابھی تک، اور اس کے پیچھے آسیہ کو بچانے کی پیچھے، اس ملعونہ کو بچانے کی پیچھے پوری ایک عیسائی کمیونٹی لگ گئی، اور اس نے جان توڑ کوشش لگا دی، اور پورے ہمارے جو اعلیٰ حکام تھے ان کو دباؤ میں لیا کہ کسی طرح جو ہے اس کا کیس ختم ہو اور اس کو جو ہے ہم پاکستان سے نکالیں، اور ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور پارلیمنٹ، آپ اندازہ کیجئے، ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی تھی کہ امریکن پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے باقاعدہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ جب اس کا کیس ختم ہو گیا اور اس کو باعزت رہا کر دیا گیا۔ میرا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، آپ نے ایک اچھے کام کی ابتدا کی پاکستان کے اندر ڈیم کے حوالے سے اور دوسرے کیسز کے حوالے سے، آپ نے اس کو سالو کرنے کی کوششیں کی اور وہ نظر آ رہی ہیں، اور اگر مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس پہ توہین عدالت کا جو ہے کیس بنا دیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو مجھے یہاں پر اس بات کا جواب دیا جائے چیف جسٹس صاحب، میں بہت جو ہے آپ سے احترام کے ساتھ یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر توہین آپ کو کچھ کہا جائے یا عدالت کو کچھ کہا جائے، اس کے معاملات کو، عدالت کے احکامات کو نہ مانا جائے تو ایک توہین عدالت کا کیس بنتا ہے۔ یہاں پر حضور کی ناموس کا معاملہ ہے تو یہاں توہین رسالت کسی کو نظر نہیں آ رہی، کسی کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا یہاں پر ایک معاملہ ہے، اور کس طریقے سے اس معاملے کو اتنا ہلکا لے لیا گیا اور کیس کو ختم کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک جو ہے ایک سوال کیا، ایک اعتراض بھی اٹھے، میں نے فیس بک پہ بھی دیکھے، وہ ہمارے جو ہے ہمارے ایک بہت محترم استاد ہے، استاد محترم بھی، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ یہاں پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آسیہ کو رہا کر دیا گیا تو کوئی مطلب ثابت ہی نہیں ہوا ہوگا، کچھ اس پہ جرم ثابت ہی نہیں ہوا،
تو پھر اس کو کیوں سزا دی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو ہمارے استاد محترم نے بھی دیا، اور واقعی یہ دل کو چھونے والا جواب ہے کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو پہلے جو معاملات ہوئے جو پہلے جو عدالتوں نے اس کو سزائے موت دی، تو وہ کس بنیاد پہ دی؟ اس کا جرم ثابت ہوا تو اس بنیاد پہ اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی نا۔ اور یہی نہیں، اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا ہے کہ ہاں یہ میں نے کام کیا ہے۔ جب مجرم خود اپنے جرم کا اقرار کرے تو سزا ختم کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ جو یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، مجرم تو خود جو ہے وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، اس سے بڑا اور ثبوت اور دلیل کیا ہے؟